حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عالم الاصحاب، ایک مجلس میں، صحابہ کی ایک مجلس میں انہوں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں عورتوں کا مہر 400 درہم مقرر کیا جاتا تھا، تو 400 درہم کوئی مقرر ہی نہیں کرتا، اتنا زیادہ مہر ہوتا ہے وہ جی۔ آپ لوگ اس سے زیادہ مال مقرر کرنے کی دلچسپی کیوں دکھاتے ہیں؟ انہوں نے حکم دے دیا کہ عہد رسالت میں جو مقدار تھی مہر کی اتنا ہی مہر مقرر کیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ اعلان ہو گیا دربار خلافت سے، ساری دنیا کا تنہا فرما روا اعظم تھا، اس سے خلاف کر رہی ہے، آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا، خیر حافظ لوگ بتائیں گے جی، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم نے اپنی بیوی کو مہر میں قنطار دے رکھا ہو، طلاق ہو جائے تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ پوچھا قنطار کیا ہے اور قنطار کی حد کیا ہے؟ اصل میں قنطار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مال کثیر، تو پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ مال کثیر کی حد کیا ہے؟ کیا مال کثیر کی حد 400 درہم ہے، 4000 درہم ہے، 4 لاکھ درہم ہے، کتنا ہے؟ بتانا یہ چاہتی تھی کہ مال کثیر کوئی حد نہیں ہے، 4 کروڑ ہو تو بھی مال کثیر ہے، 400 کروڑ ہو تو بھی مال کثیر ہے، 400 درہم ہو تو بھی مال کثیر ہے۔ جب قرآن نے مال کثیر کی حد نہیں مقرر کی، اللہ تعالیٰ نے مال کثیر کی حد نہیں مقرر کی، تو آپ کون ہوتے ہیں مال کثیر کی حد 400 درہم مقرر کرنے والے؟ اپنے حق کے لیے وہ عورت لڑ پڑی کہ عمر آپ نے یہ کہا ہے اور قرآن میں یہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عمر کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، فوراً واپس آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اسی مجمع صحابہ میں، اللہم کل احد افقہ من عمر، اے اللہ ہمارا ہر فرد عمر سے بڑا فقیہ، عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ابھی اعلان کیا تھا، میں اپنا اعلان واپس لیتا ہوں، آپ لوگوں کی مرضی جتنا چاہے اتنا ہمارا مقرر کریں۔ ابھی حضرت جو آپ نے گفتگو فرمائی اس پر ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ قنطار آپ نے فرمایا کہ کثیر، قنطار، ہاں مال کثیر، مال کثیر، تو پھر منیمم کتنا ہے اس کا مہر؟ 400 درہم جو ہے یہ تو جوڑنا پڑے گا، 200 درہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے جی، یعنی 56 روپے بھر، تو 400 درہم کا 112 روپے بھر ہوا، ذرا کوئی جلدی جوڑ لے تو 112 کو ضرب دیجئے 11 گرام 664 ملی گرام سے، 112 کو ضرب دیجئے، ایک روپیہ جو ہوتا ہے نا یہ 11 گرام 664 ملی گرام کا ہوتا ہے، تب اس کو ضرب دیجئے اس سے ذرا، سبحان اللہ، یہ 1 کلو 306 گرام ہوا۔ یہ چاندی درہم جو ہے کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، جی، تو 1 کلو 306 گرام اور 368 ملی گرام چاندی ہے۔ یہ 400 درہم، ہاں 400 درہم جو ہے، 400 درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، جی، تو آج کے وزن سے جو رائج وزن ہے کلو گرام، اس سے اس کا وزن ہوتا ہے 1 کلو 306 گرام۔ جی، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر مہر مقرر کرنی ہو کسی کو تو اس میں کم سے کم کی کیا مقدار ہے؟ کم سے کم کی، جی، کیونکہ لوگ 786 بھی کر دیتے ہیں، نہیں اس لیے کم سے کم جو ہے یہ آپ مان کر چلیں 33 گرام چاندی کم سے کم ہونا چاہیے۔ اچھا، ہاں 32 گرام 600 کچھ ملی گرام ہوتا ہے، ہاں، تو وہ 33 گرام چاندی مان لیجئے، تو 33 گرام چاندی کا بھی دام میں سمجھتا ہوں 2000 سے اوپر ہی جائے گا، 786 تب رہا ہی نہیں۔ اور اگر 786 پہ نکاح کر لیا تو ہاں اس کو ایسے کریں جی، کہ مثلاً 27,786 کر لیں۔ اچھا، نہیں اگر کسی کا ہو گیا، 786 رکھیں، کسی کا ہو گیا نکاح ایسے، اچھا 786 ہی پہ اگر مہر مقرر ہوگی، مہر ہوا تو نکاح تو ہو گیا، آپ لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں کہیں گے، لیکن اس عورت کا جو مہر مثل ہے وہ مہر مثل پورا کرے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس خاندان میں، اس علاقے میں، اس خاندان میں اس جیسی شکل و صورت کی لڑکی کا جتنا مہر ہوتا چلا آیا ہے اتنا مہر اس لڑکی کو دیا جائے۔ جی، مثلا اس جیسی لڑکی
کا مہر وہاں پر ہوتا ہے 11,000، تو آپ بھی اس کا مہر 11,000 دیجیے، مہر مثل دیجیے اس کو۔ اچھا، ہاں، یعنی یہ بعد میں بھی نکاح ہو جائے اس کے بعد بھی میں دونوں فریق کو چاہیے کہ اس طرح ایک کریں۔ مقدار پر راضی ہو جائیں، جی عورت اور مرد دونوں راضی ہو جائیں، جی۔ اور جتنے پر وہ راضی ہو جائیں اتنا وہ ادا کر دیں۔ لیکن وہ 786 پر راضی ہے تو نہیں، تب تو اس کو کم سے کم اتنا دینا پڑے گا جو کم سے کم مہر کی مقدار ہے، اچھا یعنی 33 گرام چاندی دے یا اس کا جتنا دام ہوتا ہے وہ دے، اچھا اچھا، یہ اتنا دینا ہی پڑے گا اس کو۔ ہاں ماشاء اللہ۔ یہ اور یہاں نہیں دے گا پھر وہاں دے گا۔ یہ عام طور پر اس کے تعلق سے اویئرنیس لوگوں میں نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس طرح لوگ کرتے ہیں، تو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سمجھا دیا۔